جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرش سے معجزات کے دروازے کھلوا لیتی ہیں اور ان کی من پسند چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ اور وہ کون سی ایسی دو نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور پیش بہا خوشیوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو سنو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری ناممکن دعا قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ دو نشانیاں تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ ایسے ذریعوں سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرش سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری پوری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسط، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنے من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو مشکلات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اشارہ کر رہی ہے کہ عنقریب تم پر اپنا خاص کرم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جانتے ہو، ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہارے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات پر جگائے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو، جان لو ہر وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، جو تمہارے پورے اختیار سے باہر ہو، اسے ایک بار یا رب العالمین پر چھوڑ کر دیکھو۔ وہ تمہارے معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے۔ اگر آج اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو غمان سے بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے بھی تیار رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حد و حساب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی شدت سے منتظر ہو تو سنو، تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ یہ ایسے 3 دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا دل، اور ان تینوں دلوں کا ایک ساتھ ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، تم جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو نا، اللہ اتنی بار مدد کے اسباب بناتا ہے۔
اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعا کو شرف قبول بخشنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم ضبط کے بندھن باندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو نا، تو وہ حیران کن انداز میں تمہاری دعا کو قبول کر کے چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جانتے ہو تمہاری رب کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور جب قطرہ آنکھ سے ندامت کا ہو اور لمحہ قبولیت کا ہو تو ناممکن دعا قبولیت پا جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے، جس میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی یاد سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، اور تمہاری لحاظی آرزوؤں اور ادھورے خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہاری بار بار کی گئی یہ درد بری پکار آسمانی اداؤں کے ان تاروں کو چھیڑ رہی ہے، جہاں سے رحمت کی وہ برسات برستی ہے کہ جس کی جل تھل سے خزاں بری زندگی پھر سے سراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کی یاد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ سالک لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جان لو کہ جب اللہ تمہاری کوئی من چاہی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا وہ شعور دیتا ہے جو تمہیں طریق گھاٹیوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ گزار کا مسافر بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیت نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جان لو کہ اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاؤں کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہیں۔ یاد رکھو جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اس کے حکم سے وقت بدلتا ہے۔ جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ عرش کی مدد سے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو تمہارے صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں ان قریب تمہاری کہانی کو اس خوبصورت موڑ پر لے آئیں گی کہ اس کی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔